الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسول سید کل سرور ذیشا سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جام مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. برادران عزیز، آپ اور ہم آج اللہ کے ولی کی یاد میں اکٹھا ہوئے ہیں. ان بزرگوں کی یاد سے ہمارے برے اعمال کا کفارہ ہوتا ہے، ہمارے خطائیں اللہ عز و جل اپنے کرم سے معاف فرماتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں صاف اللہ نے خبردار کر دیا. ساری انسانیت کو خبردار کرتے ہوئے کیا ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ آگاہ فرما رہا، خبردار ہو جاؤ. کس بات سے خبردار؟ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے، نہ وہ کسی ڈرانے والے سے ڈرتے ہیں، نہ ہی کوئی صدمہ ان کے لیے غم کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوصاف آپ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائے، لیکن انسانیت کو آگاہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انسانیت کو آگاہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے معاملے میں تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے، خبردار کر دیا جاتا ہے، چوکنا کر دیا جاتا ہے کہ سمجھ لو نہ ان پر تمہارے ڈرانے کا کوئی اثر ہونا ہے، نہ تمہارے دیے ہوئے صدمے ان کو غمزدہ کر سکتے ہیں. ان کی بارگاہ سے آگاہ رہنا. دوسری بات، اللہ عز و جل اپنے محبوب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اگر تم ہمارے دوستوں کے بارے میں کچھ کہیں گے تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کہہ رہے ہیں؟ خالق کائنات کہہ رہے ہیں، رب القدیر فرما رہے ہیں، جو قادر مطلق ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ خبردار، اگر ہمارے دوست کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں گے، ہماری دوستوں کی شان میں لب گشائی کریں گے تو ہم سے جنگ کے لیے تیار ہونا، ہم سے جنگ کے لیے تیار ہونا. یہ کتنی بڑی نادانی ہے، کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں. یہ بات بہت سنجیدہ طریقے سے سننے کی اور یاد رکھنے کی ہے. یہ بات بہت احتیاط کرنے کی ہے. اس لیے کہ دوستو، تقریر کا آغاز بھی انشاءاللہ تعالی اگر آپ حضرات کا ساتھ رہے گا تو باقاعدہ ہوگا اور ایک عنوان کے تحت گفتگو بھی ہوگی. لیکن آج ایک عام مرض جو ہم نے پایا جا رہا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں، میرا ایک تعلق ہے کسی بزرگ سے، میرا تعلق ہے تو میرا اپنے سلسلے سے ہٹ کر میں دوسرے مزارات پر غیر تو غیر ہے، غیر تو غیر ہے. جب ہم اہل سنت میں ہی سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور دیگر سلاسل صوفیہ، ان مزارات پر لوگ اگر وہاں جاتے تو واقعہ ہے یہ جو کچھ ہے یہ ہے، اس طریقے سے کہنا بھی یہ بے ادبی ہے. اللہ کو جنگ کے لیے آگاہ کرنا ہے تو بہترین طریقہ اہل سنت والجماعت، جو اس کا اگر آپ ترجمانی کریں، اس کا معنی و مطلب پوچھیں تو از روئے شرع اس کے معنی و مطالب یہی ہے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر نظر رکھنے والی جماعت، اداؤں سے محبت کرنے والی جماعت، اداؤں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والی جماعت کا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور صفت بھی ہے، اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، اس کی ایک اور شناخت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ با ادب جماعت ہوتی ہے، با ادب جماعت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اور ہم کو ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کسی بزرگ کے بارے میں ہم اپنی زبان کھولیں گے نہیں۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ والا ہے، اور اگر کوئی اللہ والا ہے یا نہ، ایک مزار ہوتا ہے، لوگ اس پر چادر بھی چڑھاتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں، اس کی چوکھنڈی بھی بنائے رکھے ہیں، تب بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس معاملات میں کچھ نہیں بولیں گے، جائیں گے ادب سے سلام عرض کرتے ہوئے راستے سے گزر جائیں گے۔ جو میرا اپنا طریقہ ہے میں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو بہترین طریقہ سلامت روی کی چال یہی ہوگی کہ ہم، کیونکہ اگر وہ اللہ کا ولی ہو اور اگر ہماری زبان سے کچھ اونچ نیچ نکل جائے تو کیا اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور جو اللہ سے لڑائی کے لیے تیار ہوتا ہے، جنگ کے لیے تیار ہے، تو اس کا نتیجے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، قہار و جبار ہے، کیا اس سے مقابلہ ہوگا؟ اور اگر اس سے مقابلہ ہو تو انجام تم خوب جانتے ہیں، انجام تم خوب جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی کسی صاحب سے بیعت رہتی ہے، اب ماشاءاللہ یہ ملتانی سلسلے سے ہے، یا اشرفیہ سلسلے سے ہے، یا قادریہ سلسلے سے، یا رضویہ سلسلے سے، تو بہت سے سلاسل ہیں جو آدمی کسی نہ کسی سے جڑا رہتا ہے، رہنے دیجیے نا۔ سلاسل صوفیہ ہے، اولیاء ایک ہے، ان میں نہیں میرا تیرا، اولیاء ایک ہے، ان میں نہیں میرا تیرا۔ تو معاملہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر اللہ کے ولی سے محبت کرے، ہر اللہ کے ولی کا احترام کرے، ہر اللہ کے ولی کی تعظیم کرے، اور ہم کسی ولی کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے، کسی معاملے میں نہیں کھولیں گے۔ لیکن آج صد افسوس کی بات ہے، آج سے 25 سال 50 سال پہلے کی بات دیکھ لیں تو آپ وہ بزرگ، میں بھی دیکھا ہوں ان بزرگوں کو، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا موقع بھی مجھے ملا ہے کہ اگر کوئی آتا اللہ کا بندہ کہتا کہ بھئی مجھے آپ سے بیعت کرنی ہے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، تو وہ کسی اور اللہ کے ولی کی طرف نشاندہی کر دیتے کہ جاؤ فلاں سے بیعت کر لو، فلاں کے ہاتھ پر بک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت ان کے اچھے اوصاف ہیں، اپنے پاس سے ان کے پاس بھیجایا کرتے، وہ کہتے کہ نہیں آپ فلاں سے ہو جائیں، تو یہ ایک دوسرے کے پاس بھیجا دیتے، اپنی ذات کی نفی کرتے اور کہتے کہ ہم تو احقر العباد ہیں، معمولی ترین حقیر ترین بندے ہیں، اللہ والے تو وہ ہیں، ان کے پاس جا کر میں خود ان سے محبتیں رکھتا ہوں، عقیدتیں رکھتا ہوں۔ لیکن آج برخلاف اس کے کہ ماحول عجب ہو گیا۔ دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیعت کا کس چیز کا نام ہے کہ پھول کا ایک ہار پیر و مرشد پہن لیے، پھول کا ایک ہار مرید پہن لیا، مٹھائی لا لیا، مرمرے بتاسے لا لیا، پانی پی لیا اور مٹھائی کھلا دیا، چلا گیا، ہو گئی بیعت؟ دوستوں مرید بننا اور جو پیر ہوتا ہے اس میں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس کے کھاندوں پر ان کا بوجھ رہتا ہے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیر اپنے مریدوں کی رکھوالی ایسے کرتا ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرغی اپنے چوزوں کو کیسے سنبھال کر اپنے پروں میں لے کر چھپا لیتی ہے، ہر خطرہ ہو تو ایک آواز دیتی ہے، اور اگر بڑا خطرہ سامنے کو آ جائے تو وہ ایک بالش کی مرغی بڑے سے بڑے درندے کے سامنے بھیڑ جاتی ہے، بڑے سے بڑے درندے سے بھیڑ جاتی ہے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ اولاد کے آگے یہ جسمانی اولاد کا حال ہے، یہ روحانی اولاد ہوتی ہے۔ پیر و مرشد کا اور مرید کا تعلق کیا ہے؟ یہ روحانی باپ ہے، وہ روحانی اولاد ہے، یہ ان کا تعلق بنا رہتا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ سمجھنا ہوگا۔ تو یہ بڑی ذمہ داریوں کی چیز ہوتی ہے، لیکن آج افسوس صد افسوس ہے کہ ہر آدمی اس کو ایک تجارت بنا لیے ہے۔ مجھے شکوہ گلا اپنوں سے، غیر سے نہیں۔ غیروں کے بارے میں تو ابھی ہمارے منان اشرفی صاحب نے بہت سے اشارے دیے، لیکن میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں کہ افسوس صد افسوس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اور بخدا
کہ جب کبھی کوئی سانچا پیر ہوتا تو وہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کو مرید نہیں بناتا، بلکہ یہ ہوتا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے. اس کا منشا اور کام ہی یہی رہتا زندگی میں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کو اپنی صحبتوں میں بٹھاؤ، اس کو اچھی اچھی باتیں سناؤ، میرے آقا سید عالم کی سنتوں کو اس کے عادی بنا دو اور اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر کر دو اور اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دو کہ مولا یہاں تک میں لانا تھا میں نے لا دیا، اس کے جسم کو اس کے بدن کو تیرے بارگاہ میں حاضر کر دیا، اب اس کی روح کو اس کے قلب کو اس کی سوچ کو اس کی فکر کو بھی تو اپنی بارگاہ میں حاضری کا عزم عطا فرما دے. سبحان یہ معاملہ ہوا کرتا، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج روایتی پیر بہت سے نکل گئے ہیں، روایتی پیر بہت سے نکل گئے ہیں جو دیکھا کہ پیری مریدی بڑے مزے کی چیز نظر آئی ظاہر میں. افسوس صد افسوس کی بات ہے دوست، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کی تحقیر یا کسی کا مذاق یا کسی کو تانا زنی کرنا ہرگز گوار، یہ مزاج ہی نہیں ہے میرا، آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن جب دل دکھتا ہے تو یہ باتیں نکلتی ہے. اپنے بھائیوں کو اس سے آگاہ کرنا بھی پڑتا ہے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کہ ہمارا معاملہ کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیے غیر تو غیر ہے جو سلاسل صوفیہ سے بیزارگی کا اعلان کر دیے، غیروں نے سلاسل صوفیہ سے بیزارگی کا اعلان کر دیا، بولے کہ بھئی یہ سلاسل وغیرہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی بارگاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہماری زندگی ہے، ہم اپنی منمانی آزادانہ زندگی جیئیں گے. وہ ان کا مزاج ہے، چھوڑ دیجیے گا. لیکن جو لوگ اس دائرے میں رہتے ہیں ان کے نسبتوں کے قائل ہے، نسبتوں کے فیوز و برکات کے قائل ہے، ان کے اندر آج جو رستہ کشی چل رہی ہے، آج جو روایتی پیر نکل آئے ہیں اس سے اہل سنت والجماعت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور حقیقی معنی میں سلاسل صوفیہ سے کوئی لوگ ٹوٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو اگر غیر اس کے ذمہ دار ہے تو یہ بھی اس کے ذمہ دار ہے، غیر اس کے ذمہ دار ہے تو یہ بھی اس کے ذمہ دار ہے. برادران عزیز، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جن کا منشا، جن کی مرضی ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ کسی آدمی کو اپنی عقیدتیں بیچے، اپنے عقیدتوں کا لوگوں کو شکار بنا لے، اسیر بنا لے کہ میری خدمت کر دے، مجھے نذرانہ دے دے، مجھے اچھا گرم نرم کھلا دے، مجھے بلائے، میری آؤ بھگت ہو، میں آیا تو اٹھ کر ٹھہر جائے. ہاں یہ آداب مریدی ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آداب مریدی کا ایک سبجیکٹ اور ہے، اس پر اگر گفتگو ہوگی تو ہوگی. جب پیر و مرید کا معاملہ ہے تو آپ کسی کو جبر نہیں کر سکتے. آپ کے دل میں یہ اگر اللہ نے تمہیں پیر بنایا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال ہرگز نہ گزرے کہ میرے آنے پر لوگ احتراماً کھڑے ہو جائیں، لوگ میری دستبوسی کرے، لوگ میری قدم بوسی کرے، لوگ میرے پیچھے چلے. یہ آپ نہیں سوچ سکتے، یہ آپ کو حق نہیں ہے. ہاں یہ مرید کی اپنی عقیدت کی بات ہے، مرید کی اپنی عقیدت کی بات ہے. اور اگر آدمی کسی سے بیعت کرتا بھی ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ دیکھتا، ظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کے اور اس کے حبیب کے اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے. یہ آدمی ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، اپنے قول سے بھی دعوت دیتا ہے، اپنے عمل سے بھی دعوت دیتا ہے، اپنے قول سے بھی دعوت دیتا ہے، اپنے عمل سے بھی دعوت دیتا ہے. اسی لیے لوگ ان کے قریب بھی آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، ان کی باتیں بھی بڑے دلوں کو چھونے والی باتیں ہوتی ہیں جو دلوں کو چھو جاتی ہے. یہ سارے معاملات سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی یہ معاملہ ہے. لوگ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں بے پیرا مرنا نہیں چاہتے، بے پیر مرنا نہیں چاہتے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ بکنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی کا پیالہ پینا چاہتے ہیں، کسی کے دیکھنے والے بننا چاہتے ہیں، اندھا بن کر مرنا نہیں چاہتے. یہ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے اور اس کے فیوز و برکات بھی یقیناً انہیں حاصل ہوتے ہیں.
انہیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن برخلاف اس کے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی آیا میاں میرے مرید، آپ سلسلے کون سے ملتانیہ میں ہیں، آپ چشتیہ میں میرے بیعت کر لیں، ارے میں چشتیہ میں بھی ہوں گے، قادریہ میں مجھ سے ہو جائے، قادریہ میں ہوں تو دوسرے اور ایک سلسلہ ہے اس میں میرے سے بیعت کر لیجیے گا۔ یہ بڑی افسوس کی بات، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آدمی، میں تو ایک مرتبہ کہا بھی تھا، کئی لوگوں نے اس جملے کو کہا، وہ جملہ دوہرا دیتا ہوں، اللہ پلیز میرے مرید ہو جائیے نا۔ آج پیروں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ پلیز میرے مرید ہو جائیے نا۔ افسوس، صد افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے کہ آپ یہ دوڑ میں لگے ہیں کہ کون کس کا مرید بن رہا ہے، یہ میرا مرید بن گیا تو اچھا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا تمہارے لیے قیامت کے دن یہ سرٹیفکیٹ ہے جنت میں جانے کا کہ 200 مرید تھے، 2000 تھے، 2 لاکھ تھے، 4 لاکھ تھے؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ آپ اگر ایک انسان کو بھی ہدایت کی طرف لا لیتے ہیں، ایک انسان کو بھی دعوت حق دیتے ہیں اور آپ کی دعوت پر اللہ اسے ہدایت سے مالا مال کرتا ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ کامیاب و کامران ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر جتنے زیادہ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں تو ضرور دعوت دیجیے گا، اس سے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا اللہ عز و جل۔ آپ یہ کام کرتے رہیں، برخلاف اس کے کہ ہم کو یہ حق نہیں ہے دوست کہ ہم کسی اللہ والے کو چاہے وہ زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے یا اپنے مزاروں میں آرام کرتا نظر آئے، ہم کسی ولی کے بارگاہ میں اپنی زبانیں کھولنے سے احتیاط کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ والے کے بارے میں تو کچھ کہے گا تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کس میں اتنی تاب ہے کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ جو اللہ سے جنگ پر اللہ کو آمادہ کر لے کہ ہاں مجھ سے جنگ کر لے، اس کے لیے خسارہ ہے، خسارہ ہے، خسارہ ہے، دونوں جہاں میں ناکام و نامراد ہے وہ شخص۔ اس کے لیے آپ کو، ہم کو احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ بہت سے باتیں کرتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ کرنے دے، لیکن آپ کیونکہ میرے اپنے بھائی ہیں، میں جو عمل کرتا ہوں وہی بات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے نہ کوئی بڑا دیکھے نہ کوئی چھوٹا دیکھے، جہاں کوئی اللہ والا آدمی ہے تو احتیاط کر لے۔ یہ سلامت روی کی چال ہے، سلامت روی کی چال ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج آپ اور ہم جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ مقصد خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جمع ہوئے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جمع ہوئے۔ آپ کی ولادت، آپ کی عرس مبارک کی تاریخ تو چھٹی یاد ہی ہے آپ کو، کہ جو گزری ہے پرسوں کی تاریخ، جو 6 تاریخ گزری ہے، یہ غریب نواز سرکار کی وفات کی تاریخ ہے، اس دنیا سے رخصتی کی تاریخ ہے۔ ایک تاریخ اور ہے 14 اسی ماہ کی 14 رجب، یہ ہے غریب نواز سرکار کی ولادت کی تاریخ، یہ ہے غریب نواز کی پیدائش کی تاریخ۔ اور اس سے ایک دن پہلے کو دیکھ لیں تو وہ تاریخ ہے غریب نواز کے جد اطہر کی ولادت کی تاریخ، 13 رجب، مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ کون ہے علی مرتضی؟ کون ہے علی مرتضی؟ یہ آپ کو، ہم کو جاننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کیونکہ یہ ہیں اللہ اس کے رسول کے محبوب، یہ ہیں اللہ کے اس کے رسول کے محبوب ہیں۔ اور یہ اللہ، یہ کون اعلان کرتے ہیں؟ یہ خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ ہاں خیبر کو چلے، خیبر کو چلے تو پتا چلے گا کہ جب خیبر، جنگ خیبر کا معاملہ ہے، زبردست جنگ چل رہی ہے، لیکن علی مرتضی اگرچہ کہ صلح حدیبیہ میں تھے لیکن خیبر کو جا نہ سکے تھے۔ آنکھوں کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں پر کپڑا باندھنا پڑا، مدینے میں ہی رکے رہے۔ لیکن جیسے معلوم ہوا کہ آقا گئے ہیں تو یہ خود بھی خچر پر سوار ہوئے، ایک بندے کو کہا کہ چل بھائی خچر کی لگام پکڑ لے اور لے چل خیبر کی طرف۔ وہ خیبر پہنچ جاتے ہیں۔ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حضور سید عالم نے علم عطا فرمایا۔ ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق کو علم عطا فرمایا، دن بھر لڑائی چلی لیکن ابھی کامیابی کا وقت نہیں آیا تھا، لوٹ آئے۔ دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا، دن بھر لڑائی ہوئی یہودیوں سے لیکن اسلام کو غلبہ ابھی بھی نہیں ملا۔
تیسرے دن جب دوسرے دن شام آئے تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایسے کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا، کل ایسے کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ رات بھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بے چینی اور بے قراری رہی۔ صبح ہوئی تو آقا سید عالم نے علی کو طلب کیا۔ لوگوں نے کہا کہ علی کے تو آنکھوں میں آشوب ہے، یعنی تکلیف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلا لاؤ۔ علی ایک سہارے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں آئے۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، ان کی آنکھ الحمدللہ بالکل درست ہو گئی، وہ ساری تکلیف جاتے رہی۔ پھر آقا سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے آنکھ کبھی دکھے نہیں، میرے آنکھ کبھی دکھے نہیں۔ یہ میرے آقا سید عالم کے لعاب دہن کا فیضان ہے، یہ آقا کے لعاب دہن کا فیضان ہے کہ آنکھ کبھی دکھی نہیں۔ اس موقع پر میرے آقا سید عالم نے کیا فرمایا کہ علم ایسے کو دوں گا جو اللہ سے اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے حبیب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں اکثر کبھی تمثیلاً بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ واقعہ بھی دوہرا دیتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک لوگ ساتھ میں رہ رہے، نوجوان ہیں، آپس میں تعلق ہے، دوستی ہے۔ ایک خوبصورت حسین پڑھی لکھی شریف النفس شریف الخاندان کی بچی سے جانتے آتے میں کامنٹس کرنا، کچھ بول دینا، کچھ چھیڑ چھاڑ کر دینا، یہ مزاج بن گیا نوجوانوں کا۔ شریف زادیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گفتگو کرنا، ویسے ہی اوباش قسم کے لونڈے ٹھہر کر بولا کرتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن 4-6 دوست آنے سے پہلے ایک آ کر موٹر سائیکل پر کھڑا تھا، ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے آیا، ایک ادھر سے سامنے سے عجیب و غریب قسم کی منہ پھاڑ کر ہنستا ہوا آیا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہنسے جیسے آج سڑکوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بتی سی باہر کو نکل جاتی ہے۔ حضور مسکراتے تھے ہمیشہ، بہت زیادہ بھی خوشی کا موقع ہوتا تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن پورا منہ نہیں کھول دیتے تھے۔ یہ بھی خلاف سنت عمل ہے۔ تو لوگ ایسے کو آیا کرتے اور جمع ہو گئے۔ اس میں سے جو ایک ٹھہرا تھا پہلے سے، اس نے کہا کہ بھائی وہ جو ہے نا، بولے ہاں وہ ہے، تو بولے کیا؟ بولے اس سے اپنی شادی ہونے والی ہے۔ بولے شادی ہے آپ کی؟ بولے ہاں۔ بولے وہ کیسے ہو گیا یہ معاملہ؟ یہ کیسے معاملہ ہوگا؟ بولے یہ معاملہ ایسے ہوگا کہ ہو گیا۔ بولے ہوگا؟ بولے ہوگا۔ اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، اگر تیاری ہو گئی ہے تو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کیا کیا تیاری ہوئی ہے، کیا کیا تیاری ہوئی ہے، سناؤ۔ اب شادی ہی ہے تو شادی کی تیاریاں بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آدھی تیاری ہو گئی ہے، آدھی باقی ہے، آدھی ہو گئی ہے، آدھی باقی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آدھی تیاری ہوئی، آدھی میں تم نے کیا کیا کر دیا؟ بولے کہ میں تیار ہو گیا ہوں، وہ تیار ہونا باقی ہے۔ میں تیار ہو گیا ہوں، وہ تیار ہونا باقی ہے۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں۔ ارے کبھی ادھر سے بھی جواب ملا، یہ علی کو ملا۔ یہ شان علی مرتضیٰ کی ہے کہ میرے آقا سید عالم نے کہا کہ کل ایسے کو علم دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا حبیب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بڑی بشارت کی بات ہے۔ پھر اس کے آگے کیا ہوتا ہے، ایک اور بشارت سن لیں کہ اسی واقعے کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ فرمایا تو علی کو علم عطا فرمایا، علی کو علم عطا فرمایا اور کہا، تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت تک لڑوں یہ ہمارے جیسے اسلام قبول نہ کر لیں، یا مارے نہ جائیں، قتل نہ کر دیے جائیں، یا یہ اسلام قبول کر لیں یا پھر ان کو قتل کر دوں، وہاں تک لڑوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا یہ یاد رکھنا ہے۔ خیبر کے میدان میں کیا جواب دیا یہ یاد رکھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ان کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کتنے ہزاروں یہودی، 18,000 یہودی
ان کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی اگر اللہ ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے اجر ہے۔ مت مانو یہ ہے کہ آدمی کو قتل کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے، آدمی کو دعوت دینا یہ بڑا کمال ہے۔ آدمی کو دعوت دیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ ہاں، آدمی کو دعوت دیتے ہوئے اگر وہ تمہاری وجہ سے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو تم کامیاب و کامران ہیں زندگیوں میں۔ تو برادران عزیز، جب علی مرتضی پہنچتے ہیں اور آپ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بہادر بڑے شجاع انصاری صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ میں ساتھ جاتے ہیں۔ علی مرتضی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم لے کر جاتے ہیں اور خیبر کے دروازے کے قریب ایک پہاڑ پر اس کو نصب کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو خیبر کے دروازے سے یعنی بالا حصار سے برآمدے سے کچھ یہودی لوگ کھڑے تھے بوڑھے، وہاں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے کئی دن سے جنگ کا۔ ان لوگوں نے آواز دیا کہ علم آج ایک تیسرے کے ہاتھ میں آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا عمر بھی لے گئے تھے، آج علی مرتضی گئے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے چہرہ نیا تھا، جتنے دن سے جنگ چل رہی تھی ان میں سے وہ چہروں میں یہ چہرہ نیا تھا، اس لیے ان یہودی علماء نے سوال کر لیا، چلا کر پوچھا کہ آپ علم لے کر آئے ہیں، آپ کا نام کیا ہے بتلائیں، آپ کون ہیں، اپنا تعارف دیں۔ اس پر علی مرتضی نے کہا علی بن ابو طالب ہوں، خاندان بنی ہاشم سے ہوں، مدینے کے رہنے والے جن کو اللہ نے خطاب دیا، نبی نے خطاب دیا، مددگار جماعت کا خطاب دیا، وہ انصار کو بلایا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کو بلاؤ، انصار کی جماعت میرے آقا کے سامنے حاضر ہے، انصار کی جماعت میرے آقا کے سامنے حاضر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یہ علی ہے۔ اس سے پہلے میرے آقا کا جملہ سنے کہ حدیث مبارکہ میں کیا لفظ آتا ہے کہ آقا سید عالم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی علامت ہو؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہو، ضرور بتلائیں میرے آقا۔ آقا سید عالم فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی کی تعظیم کرو۔ دو جملے کہا، محبت علی، تعظیم علی، محبت علی، تعظیم علی۔ یہ تعلیم کون دے رہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے کہہ رہے ہو کہ ان سے محبت بھی کرنا، ان کی تعظیم بھی کرنا۔ محبت اولاد سے بھی ہوتی ہے، لیکن حضور نے محبت کے ساتھ تعظیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کا ادب بھی پورا کیا جائے، ان کی تعظیم بھی پوری کی جائے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں خیر ہی خیر ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میری پہلو میں کھڑا ہے، اللہ بول بھجوایا ہے اور اللہ کے کہنے پر جبرائیل مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ انصار کو بلائیے گا، انصار سے کہیے گا کہ علی کی محبت بھی کرے، علی سے محبت بھی کرے، علی کی تعظیم بھی کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نو ایسی خصوصیات علی مرتضی کو حاصل ہوگی، 9 ایسی خصوصیات علی مرتضی کو حاصل ہوگی جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ پھر حضور سید عالم وہ 9 کے 9 باتیں گناتے ہیں۔ اس کے اندر ان کا جنت میں سب سے پہلے جانا، ان کا ایمان سب سے پہلے لانا، ان کا عادل، ان کا تقوی، ان کا زہد اور ان کا اللہ اس کے رسول کی حمایت پہ کھڑا ہونا، یہ ساری باتیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے۔ ان کا امتیاز بتلایا ہے علی مرتضی کا۔ برادران عزیز، وہ علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے بارے میں خود قرآن ان کی پاکی بیان کرتا ہے، ان کی پاکی کا دائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو مشہور و معروف صحابی ہے، حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
کیا علی کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے تو ہدایت پائیں گے اور وہ ہدایت دینے والا ہادی ہوگا، لیکن تم لوگ ایسا نہیں کریں گے، یہ بھی حضور نے فرما دیا۔ اور وہ روشن بیضا کا لفظ استعمال آیا، یعنی سفید چمکتا ہوا موتی، اس طرح وہ شریعت کا علم دینے والا ہے۔ یہ بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی خصوصیت بتلائی گئی ہے، جیسے علی مرتضیٰ کے خصوصیات آئے ہیں، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی خصوصیات آئے ہیں۔ ہر صحابی کے فضائل اپنی جگہ ہے۔ یہاں ذکر علی مرتضیٰ کا ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کون اور کیسے اور کب ایمان لایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا تعلق بنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جبکہ آپ غار حرا میں جاتے، ذرا اور پہلے آ جائے تو بات اور صاف ہو جائے گی کہ علی کا حال کیا تھا، نبی کا علی کا تعلق کیا تھا، کیسا تعلق تھا، کب سے تعلق تھا، کب ملے، کیسا کب ان کا تعلق رہا اور کہاں تک رہا تعلق۔ مولا مشکل کشا کا، علی مرتضیٰ کا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ابھی آپ کی عمر شریف 8 برس کی تھی، میرے آقا کی عمر مبارک 8 برس کی تھی۔ آقا سید عالم کے والد بزرگوار آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ آپ کی والدہ 6 برس میں آپ کی والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے دادا جان کا سایہ بھی اڑ گیا۔ جب دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ رہا تھا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 برس کی عمر مبارک ہے، 8 برس کی عمر مبارک ہے۔ اس موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 برس کی عمر مبارک ہے، اور آپ کے دادا جان کا آخری وقت آ گیا۔ آپ نے کیونکہ حضرت علی کے والد اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار سیدنا عبداللہ ایک باپ ایک ماں کی اولاد تھے، دوسرے چچایاں تھے لیکن دوسری ماؤں سے تھے، اس لیے آپ کے دادا جان نے آپ کو بلایا، ابو طالب کو بلا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا محمد ہے، فدا کا ابھی وہ کہا کہ آج سے میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو بلا کر پوترے کو حوالے کرتے ہوئے یہ الفاظ فرما رہے، اور ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے آقا سید عالم کو اپنے گھر لائے تو 8 برس کی عمر سے لے کر 40 برس کی عمر تک، بلکہ 25 برس کی عمر تک، 25 برس میں میرے آقا کا نکاح ہوا تو آپ نے ابو طالب کے گھر سے ہٹے، علی کے گھر سے ہٹے، اور پھر اس کے بعد اعلان نبوت سے پہلے ہی بہت پہلے ہی آقا سید عالم نے حضرت ابو طالب سے علی کو مانگ لیا۔ اپنی بیوی خدیجہ سیدہ کائنات کے ساتھ گئے اور کہنے لگے خدیجہ کیوں نہ ہم اپنے چچا کے بیٹے کو لے آئیں۔ آپ کے اور چچا بھی تھے حضرت عباس، وہ بھی ساتھ گئے، وہ حضرت عقیل کو لیے، آپ ادھر کو لیے، وہ دونوں اپنے حضرت جعفر کو وہ لے گئے، حضرت علی کو یہ لے گئے، حضرت عقیل کو حضرت ابو طالب کے گھر چھوڑ آئے۔ تو سیدنا علی شیر خدا ابھی اعلان نبوت میرے آقا نہیں کرے تھے، نبی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اعلان نبوت میرے آقا نہیں کرے تھے، نبی کے گھر میں علی پرورش پا رہے تھے۔ علی اس گھر میں تھے جس گھر میں وحی آنے والی تھی، اس گھر میں تھے جس گھر میں میرے آقا سید عالم تھے۔ رسالت کے گھر میں، رسالت کے آغوش میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پروان چڑھے ہیں۔ 55 ہی سے ابھی بچے تھے جب میرے آقا نے اپنے چچا سے ان کو مانگ کر گود اٹھا لائے، اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ ارے حسن اور حسین کا میرے آقا کے سینے پر آرام کرنا، سونا کھیلنا تم نے سنا ہے، لیکن علی نے بھی میرے ہی اسی آقا سید عالم کے سینے اقدس پر کھیلا ہے،
پلا پوسا ہے وہیں پر بڑا ہوا ہے وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا تعلق دیکھو کہ نبی رحمت سے کیسا تعلق ہے کہ میرے آقا سید عالم ایسے علی کو پالا کرے تھے، ایسے علی کو پال کر بڑا کرے ہیں۔ جب وحی آئی ہے آقا پر، وحی کا نزول ہوا ہے، سید عالم ہرا سے نکل کر گھر آتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہتے ہیں خدیجہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، وہ تسلی دے رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ رمضان کے موقع پر اقرأ باسم ربک الذی خلق کی تعریف میں، اس کی تشریحات، اس کی توجیحات میں وہ واقعات اس کے شان نزول میں آ جائیں گے کہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس انداز سے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، ایمان لایا ہے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہے کہ اللہ کے نبی آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ مسافرین کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ کی زبان سے اخلاق اعلیٰ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کی زبان پر اللہ نے سچ کو قائم کر دیا ہے۔ جب آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے تو اللہ رحمان ہی کا فرشتہ ہے، اس انداز میں آپ نے تصدیق کی ہے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ اس کے بعد اگر کسی نے ایمان لایا ہے، کیونکہ گھر کے فرد تھے، آقا سید عالم گھر میں تھے، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کرا خدیجہ سے، ارے علی کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 8، ایک روایت کے مطابق 10، ایک روایت کے مطابق 12 برس کی عمر، 12 برس کا بچہ بیٹھا ہے، سن رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں چچا زاد بھائی تھے، لیکن باپ جیسی شفقتیں دے کر پالے پوسے تھے، اس معصوم شیرخوار بچے کو اٹھا لائے تھے، تو آج 12 برس کا بچہ بیٹھا تھا، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں قرآن کی تلاوت جو ابھی ابھی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اختص پر نازل ہوئی ہے، صاحب قرآن سے قرآن سنا جا رہا ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ سن رہے ہیں، بی بی خدیجہ سن رہی ہے۔ آقا سید عالم کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا ہے، اللہ کا سلام لے کر آیا ہے، بعد درود سلام، اللہ مجھ پر یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ کون سا قرآن نازل ہوا جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس سینے اقدس پر قرآن کا نزول ہوا، صاحب قرآن میرے آقا سید عالم گھر آئے ہیں، اپنی رفیق حیات، اپنی شریک حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سنا رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ میرے آقا کے پہلو میں بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پہلو میں ہے، قرآن سن رہے ہیں۔ زینب بنت محمد میرے آقا سید عالم کی آغوش میں ہے، قرآن سن رہی ہے۔ اور یہ قرآن کا نزول ہوا، آقا سید عالم نے خدیجہ کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ خدیجہ نے زبان حال سے اور اپنی زبان سے کہا کہ بے شک و لا ریب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتی ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قائد اہل سنت۔ برادران عزیز، آسان بات نہ تھی کہ یہ اللہ نے یہ فضیلت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آقا سید عالم کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ دوسری زبان اگر کھلی ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی زبان کھلی ہے۔ وہ شہزادے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مخاطبت کا انداز بھی دیکھیے گا، ابھی ابھی رسالت کا اعلان ہوا ہے، ابھی ابھی رسالت کا اعلان ہوا ہے۔ اب زبان سے کیا نکلا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے اگر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے تو وہ ہے علی مرتضیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خواجہ، برادران عزیز، سنت، وہ ہے علی مرتضیٰ
رضا کی ذات جس نے زبان سے کہا یا رسول اللہ پڑھائیے کیا پڑھانا چاہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دو, میری رسالت کی گواہی دو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ. یہی کلمات علی مرتضیٰ نے دوہرا دیا. تیسرے موقع پر یہ سعادت حاصل ہوتی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. زید بن حارثہ نے کہا وہ بھی میرے آقا سید عالم کے منہ بولے بیٹے تھے, زید بن محمد پکارا جاتا تھا, لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں اتر گئی, کہا کہ نہیں وہ زید بن حارثہ ہی رہے گا, زید بن محمد نہیں. جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کا بیٹا ہوتا ہے, جس کے بستر پر پیدا ہوتا ہے اسی کا بیٹا ہوتا ہے. کوئی آدمی کسی کو گود لے لینے سے اپنا نام نہیں دے سکتا. قرآن نے روک لگا دی ہے قیامت تک کے لیے. برادران عزیز, چوتھی زبان اگر کسی کی کھلی ہے تو وہ ہے زینب بنت خدیجہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور سید عالم کی بڑی صاحبزادی ہے, سیدۃ الخدیجۃ الکبریٰ کی بڑی بیٹی ہے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ بابا جان میں آپ کی رسالت کی تصدیق کرتی ہوں, میں آپ کے خدا پر ایمان لاتی ہوں. اللہ اکبر. برادران عزیز, وہاں ایک خادمہ تھی جو حکم کی خادمہ تھی, وہ حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے پھپھوزاد بھائی تھے, وہ وہاں موجود تھی. یہ گفتگو سنی تو آہستہ سے نکل گئی. دیکھی باندھی تھی, آنکھوں کے بیچ میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی, لیکن کان سے سن رہی تھی. سن کر سیدھا حکم کے گھر گئی. حکم کو جا کر کہنے لگی حکم آپ نے سنا کہ آپ کے رفیق حضور سے وہ قریبی دوست تعلق رکھتے تھے, حضور سے وہ قریبی دوستانہ تعلق تھے. اتفاق وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہی موجود ہے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ حکم آپ سنیں. بولے کہ کیا بات ہے؟ بولے ابھی میں خدیجہ کے گھر سے آ رہی ہوں. خدیجہ کے شوہر محمد فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس فرشتہ آیا ہے, قرآن کا نزول ہوا ہے, اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان پر ایمان لاؤ, ان کے خدا پر ایمان لاؤ. ارے ان کے گھر میں تو زبردست دھوم مچی ہے, لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں. یہ سننا تھا, حکم تو ابھی سن ہی رہے تھے. قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے چینی کے ساتھ اٹھے, کچھ نہیں بولے, سیدھا حضور سید عالم کے گھر آئے, آواز دیے یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک حضور کا نام لے کر پکارتے تھے. آواز دی, حضور نے کہا کہ کون؟ کہنے لگے ابو بکر, میرے آقا نے اذن عطا فرمایا آ جاؤ اندر. اندر آ گئے. کہنے پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں, آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں میرے آقا؟ آپ نے کہا کہ تجھے علم ہو گیا, تجھے کس نے خبر دی؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ باندھی یہاں سے سنی اور وہاں آ کر کہہ دی میں وہاں سے اٹھ کر آ رہا ہوں. 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اولین و سابقین ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے ایمان لائے. قرآن کہتا ہے اے لوگو ایمان لاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے لوگو ایمان لاؤ, ایسے جیسے پہلوں نے لایا ہے, جیسے پہلوں نے لایا ہے. پہلوں میں یہی 5 کا نام ملتا ہے, یہی 5 کا نام ملتا ہے. یہ لوگ ہیں. ہاں اس کے ساتھ ہجرت تک کے لیے, ہجرت کے بعد بھی وہ لوگ پہلوں میں آتے ہیں. حضور سید عالم کی ہجرت, اس کے بعد بدر ہوئی, اس کے بعد احد ہوئی, یہ بھی اولین سابقین میں آتے ہیں. ہاں اس کے بعد کے حالات کچھ اور ہیں. اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان, اگر المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی پھر کسی دن دعوت دے کر مجھے بلاتی ہے تو میں ضرور بضرور یہ سارے تفصیلات انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان. گرما کا موسم ہے, لوگ بیٹھتے بھی ہیں, اطمینان سے نکلتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. یہ بہترین موقع ہے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کے حبیب سید عالم کی سیرت پہنچا دینے کا, ان کا پیغام پہنچا دینے کا, ان کے حالات سے آگاہ کرنے کا, واقف کروانے کا. گرما کا موسم بہترین موسم ہے. ہمیں چاہیے, ہمیں یہ چھوٹا جلسہ ہے, بڑا جلسہ ہے, افراد کم ہیں, افراد زیادہ ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایک اللہ کا بندہ بھی ان
باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو ہم کامیاب و کامران ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت ایمان پر، وقت نزا میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین۔